ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. اللہ نے کہا اے نبی کہو ففروا الی اللہ، دوڑو. لیکن دوڑو کہاں؟ اللہ کی طرف. مومن کی دوڑ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. ہر انسان کی دوڑ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب انسان اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے. نماز میں اسی چیز کی تربیت ہے. نماز کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا؟ پاک صاف ہو کے آ کے کھڑا ہونا. کدھر؟ اپنا رخ قبلے کی طرف کرے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین کو عدم سے وجود دیا. میں سب سے کٹ کے اس کا ہو گیا. حنیف کا مطلب کیا ہے؟ مائل، جو سب سے کٹ کے اللہ کی طرف اپنے رخ کو کر لے. آج افسوس ہے کہ ایک مسلمان اللہ سے اپنے رخ کو پھیر کے دنیا کی طرف کر لے، عبادات ترک کر دے، اللہ کے حکموں کو توڑے، نبی کی سنتوں کو چھوڑے، نبی کے حکموں کو توڑے. ارے اچھی داڑھی تھی، کہاں گئی تھی؟ وہ کیا ہے، جاب لگانا نیا، تھوڑا کمپنی میں تھوڑا اسٹرکٹ ہے. بولے داڑھی نہیں چلے گی. اچھی داڑھی تھی، کیوں کاٹا تو داڑھی؟ تھوڑے دن، اب جب تک سیٹل نہیں ہوتا میں تب تک، اس کے بعد خود کا بزنس میں کروں گا تب رکھوں گا. وہ رکھ نہیں پاتا ہے کبھی. ایک بار جو چیز کھو دی اس نے، وہ کھو دیتا ہے، بعد میں اسی کا عادی بن جاتا ہے. کبھی تو لڑکی کے لیے رشتہ بہت اچھا ہے، اچھے گھر کے لوگ ہیں، لیکن ایک کنڈیشن ہے لڑکی کی. کیا کنڈیشن ہے؟ لڑکی والے بہت زبردست ہے، سیاست میں اونچے مقام پر ہیں وہ لوگ، پورے علاقے کے اندر ایک دم ہولڈ ہے ان لوگوں کا، ایسے گھر میں رشتہ ملا ہے. لیکن لڑکی کیا بولتی ہے؟ داڑھی نہیں چاہیے. لڑکی کے لیے داڑھی کاٹ دیا. کیوں؟ کہ آج رشتہ ہو جائے گا، کل کو مسائل زندگی میں آئیں گے، کبھی میڈیکل پرابلم آئے گا، کبھی سوشل پرابلم آئے گا، کبھی کچھ معاملات اٹکیں گے. بڑے لوگ ہیں بھائی، ان کی پہنچ بہت اوپر تک ہے. رشتہ ہو جائے کسی طرح سے، بعد میں دیکھیں گے، شادی کے بعد رکھیں گے. ایک موٹی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. انسان کی سوچ اگر غلط ہو، اس کی زندگی غلط ہو جاتی ہے. بگاڑ پہلے دل کی زمین پر آتا ہے، پھر آدمی کے جسم میں آتا ہے. دل پہلے بگڑتا ہے، پھر زندگی بگڑتی ہے. سوچ انسان کی بگڑتی ہے، پھر اعمال اور اقوال بگڑتے ہیں. اگر صرف اللہ کی طلب ہو، آخرت کی کامیابی اس کے نزدیک مقدم ہو، دنیا گئی کوئی بات نہیں، نقصان ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ ہم کو چاہیے، آخرت میں کامیابی ہم کو چاہیے، ایسا آدمی ناکام نہیں ہوتا ہے، وہ کامیاب ہے. چاہے دنیا میں لوگوں کی نگاہ میں وہ ناکام ہو. لوگوں کی نگاہ کیا ہے بھائی؟ لوگوں کی نگاہ کی کوئی قیمت ہے؟ اللہ کے نزدیک کامیاب ہونا اصل کامیابی ہے. کتنے بادشاہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ننگے کھڑے ہوں گے. بڑے ٹھاٹ میں رہنے والے، بہترین لباس پہننے والے ننگے ہوں گے قیامت کے دن، پہننے کو کپڑا نہیں. اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے بڑے بڑے بادشاہ. کتنے محلوں میں رہنے والے سورج کی دھوپ میں بغیر سائے کے ہوں گے. سائے میں کون ہوگا؟ وہ لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، جن کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو، جو صدقہ اللہ کے لیے دایاں سے کرے تو بائیں کو خبر نہیں. عورت اس کو دعوت دے رہی گناہ کی، بولتا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو، عدل کرنے والا حاکم، یہ لوگ ہوں گے. بادشاہ کچھ نہیں ہے، دھوپ میں ہوگا، وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اپنے کیا فائدہ؟ جس دن واقعی ضرورت تھی اس دن کنگال، کیا فائدہ؟ دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن اس ختم ہونے والی کے پیچھے اپنی زندگی کو ختم کرنا بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. کوئی آدمی آپ کو ملتا ہے راکھ خرید رہا ہے،
راہ کے کیا کام آنے والی ہے، اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ جو چیز دنیا ضائع ہونے والی ہے، مٹی ہونے والی ہے، اس کے پیچھے اپنی ساری صلاحیتوں کو لگا دینا، اس سے بڑی نادانی کیا ہو سکتی ہے؟ مٹنے والے کے لیے اپنے کو مٹانا، اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی، اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی، بربادی کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، باقی رہنے والی آخرت، باقی رہنے والا اللہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ باق، بقا اس کے لیے ہے، کامیاب وہ ہے جو باقی کے لیے کوشش کرے، فانی کے لیے نہیں۔ لہٰذا یہ اگر ہماری سمجھ میں آ گیا تو ہم کامیاب ہیں، یہ نہیں آئے سمجھ میں، ناکام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوا کرتا تھا، ہر امت کے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، ہر امت کے لیے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں لغزش کا، پاؤں پھسلنے کا امکان بہت ہوتا ہے۔ وہ چیز میری امت کے لیے مال ہے، اور آپ یقین مانیں، آپ دیکھیے اس دور میں مال عام ہو گیا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ قیامت کی علامات میں سے کہ مال عام ہوگا۔ آپ کو اجنبیوں کے فون آتے، بھائی لون چاہیے، آتے کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں، اتنا پرسنٹ انٹرسٹ پہ، آپ کو ہم دینے کے لیے تیار ہے بھائی۔ جان نہ پہچان، کبھی خالہ کا، کبھی خالو کا، آپ کو فون آتا ہے، ہم آپ کو قرض دینا چاہتے ہیں، آپ بول دیں ہاں تو گھر تک بھی آئیں گے۔ مال اتنا عام ہو چکا ہے۔ آئی ٹی، کال سینٹرز، جو کچھ بھی نہیں پڑے آج خوب کما رہے ہیں، 20 25 ہزار کما رہے ہیں، ان کو خرچہ کرنا نہیں آ رہا، کیسا کرنا ہے؟ عیاشی ہے۔ وَفِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ مال، اس میں آزمائش ہوگی، اس کی بھٹکنے کے امکانات اس میں ہیں، مال کی وجہ سے ایک بہت بڑی آزمائش مال ہے۔ اور قیامت کے سوالات میں سے ایک سوال مال بھی ہے۔ وَعَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، 5 سوالات جو قیامت کے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے۔ یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر ہم آخرت کے لیے جینے والے بنے ہیں، ہم مخلوقات میں رہ کر خالق کے لیے جینے والے بنے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں اختصار کے ساتھ میں کہ دنیا پرستی کا نقصان کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اس بارے میں جتنا بھی کہا جائے، آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، پورے قرآن میں آپ کو ملے گا۔ مکی صورتیں آپ دیکھیں، مدنی صورتیں آپ دیکھیں، دنیا کی مذمت اور آخرت کی بقا اور اس کی خوبیوں کے بارے میں آپ کو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر، مختلف صفحات میں آپ کو ملے گا، بہت ملے گا، کیونکہ قرآن آیا ہی اسی لیے، نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ بندوں کو آخرت کی طرف پھیر دے۔ یہ زندگی کا مقصد ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا ہے، بیوٹی ہے اس کی خوبصورتی ہے، باغات، بڑی عمارتیں، پہاڑ، جھرنے، ندی نالے، ہوائیں، اور سب کچھ جو ہے، ہریالی، سونے چاندی کے ڈھیر، سب کچھ یہ ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی بنایا ہے اس کے لیے زینت بنایا ہے۔ کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں جو دنیا میں رہنے والے ہیں کہ ان میں عمل میں کون بہتر ہے، کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے۔ لیکن دنیا کا انجام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ ہم زمین میں جو کچھ بھی ہے، پہاڑ، پیڑ پودے، بڑی بڑی عمارتیں، یہاں کے خزانے، سب کچھ، اس کو ایک دن آنے والا ہے، اس کو ہم دھول مٹی بنا کے ختم کر دیں گے۔
سب مٹی بننے والا ہے. قیامت کا دن آئے گا, بس ایک چٹیل میدان کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یہ سب فنا ہونے والا. بڑی بڑی عمارتیں, بڑے بڑے محل, بڑے بڑے قلعے زمین کے برابر ہو جائیں گے, سب ختم ہونے والے ہیں. ساری چیزوں کا خاتمہ ہے اور سب مٹی بننے والے ہیں, سب ختم ہونے والے ہیں. تو اللہ نے بتلایا کہ اس کو زینت بنایا ہے لیکن امتحان کے لیے. امتحان کیا ہے؟ اس میں رہ کے, مال میں رہ کے اعمال کی فکر کون کرتا ہے. اور ایک دن آنے والا ہے کہ سب مٹی بنانے والے ہم, یہ سب مٹی ہونے والا ہے. ہم مٹی ہونے والے بھائی. قبر میں ڈال دیا, مٹی ہو گیا. قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. موت ہم کو آنی ہے, ہم بھی مٹی ہونے والے ہیں. رشتہ دار اٹھا کے لے جائیں گے, ڈال دیں گے قبر کے اندر. راڈو گھڑی پہنتا تھا یہ, نکالو. جیب میں پیسے تھے, کتنے بینک کے معلوم نہیں, ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ نکالو بھائی. کیش بہت ہے اس کی جیب, نکالو. کپڑے نکالو, جوتے اچھے سے اچھے نکالو. سارا نکال کے ایک کپڑے میں لپیٹ کے, کفن میں لپیٹ کے زمین میں دفن کر دیا جائے گا اس کو. سب کا سیم لباس ہے, وہ یونیفارم ہے. وہ سادہ لباس آتا ہے, عید کے دن پہنتا ہے ویسے نہیں, شادی میں نہیں. سادہ لباس ہے, اس میں لپیٹ کے اس کو قبر میں ڈال دیا جائے گا, مٹی ہو جائے گا. لیکن قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے. تو اللہ نے فرمایا زمین میں جو کچھ بھی ہے سب مٹی بنانے والے ہم, سب تباہ ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا, باقی کچھ نہیں رہے گا. لہٰذا اس کے دھوکے میں آنا اور مال کی وجہ سے اعمال کو برباد کرنا بربادی ہے. دو میں سے ایک کو آپ کو چننا ہے. یا تو آپ کا مقصد زندگی کا مال ہے, یا تو آپ کی زندگی کا مقصد اعمال ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی زینت ہے, یہاں آخرت میں نہیں. آخرت میں کام آئیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال نفع دے گا, نہ اولاد. نہ مال کام آئے گا, نہ اولاد. ہاں مگر یہ کہ آدمی اللہ کے پاس ایک قلب سلیم لے کر آئے, شرک سے, کفر سے, نفاق سے, حسد سے, کینہ کپٹ سے, اعراض سے, غفلت سے پاک دل لے کر اللہ کے پاس آئے. تقوی والا, محبت والا, توکل والا, لوگوں کے لیے خیر خواہی والا دل لے کے اللہ کے پاس آئے. ایسا آدمی کامیاب ہوگا. باہر کیا بنایا ہم نے؟ آدمی کیا کہتا ہے, اتنی عمر ہو گئی چچا کیا بنایا آپ؟ جوان بچے آج کے بعض بزرگوں کو بولتے اتنی زندگی آپ گزارے, کیا بنائے؟ کیا آپ نے پراپرٹی بنائے کہ نہیں بنائے؟ کچھ کھیت ویت لیے؟ نہیں. جگہ لیے؟ کچھ گھر لیے؟ نہیں. کچھ بینک بیلنس ہے؟ نہیں. زیورات تو بنائے ہوں گے نا؟ نہیں, وہ بھی نہیں. اب کیا بنائے آپ؟ میں اپنی زندگی میں اپنے دل کو بنایا بھائی. اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون. مال کام نہیں آئے گا, اولاد وہ بھی کام نہیں آئے گی. ان کو اپنی فکر ہوگی, تمہارا کون کام آئے گا بھائی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ہاں مگر یہ کہ آدمی قلب سلیم لے کر آئے. باہر تو نے کیا بنایا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اندر تو نے کیا بنایا اس کی ویلیو ہے. تو نے اپنے اندر کیا بنایا؟ ایمان, یقین, تقوی, توکل, خشوع, خشیت, انابت, اللہ کی محبت, اللہ کا خوف, اللہ کی باتوں پر یقین, رسول کی بات پر یقین, زہد, ورع. یہ بنایا اندر؟ نہیں, کچھ بھی نہیں بنایا. بلڈنگ مٹی ہونے والی ہے, بینک بیلنس ختم ہونے والا ہے, کھیت زمین دوز ہونے والے ہیں, سب ختم. گاڑی موٹر ایک دن ختم ہونے والی ہے. تو اندر کیا بنایا؟ وہ تیرے کام آئے گا. جب برہنہ قیامت کے دن اٹھے گا اس وقت کیا ہوگا تیرے پاس؟ یہ ہوگا دل. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. توحید والا دل, توحید والا دل, ایمان والا دل, وہ لا. لہٰذا ہم دیکھیں کہ 24 گھنٹے جو ہمارے ہم گزار رہے ہیں, یہ بننا چاہیے, وہ بننا چاہیے, وہ بننا چاہیے, اپنا فیوچر بننا چاہیے. کون سا فیوچر بھائی؟ موت تک کا کہ موت کے بعد والا؟
تیرے نزدیک فیوچر کیا ہے؟ کافر کا فیوچر ہے موت تک، تو مسلمان ہے، تیرا فیوچر موت کے بعد اصل ہے. یہ تو تیرا دنیا ہے، یہ دنیا کا فیوچر ہے، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا ہے. یا فقر و فاقے میں اگر جائے تو نبی بھی تو گئے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو گئے. اللہم اجعل رزق آل محمد فی الدنیا قوتا. حدیث کیا ہے؟ اے اللہ، دعا مانگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ آل محمد کا رزق دنیا میں بقدر حاجت رکھ، ضرورت کے اتنا بس، زیادہ نہیں، کیونکہ دنیا کی زیادتی غفلت میں ڈالتی ہے. کھایا تو شکر کیا، نہیں ملا تو صبر کیا. کبھی خوش ہو گئے، اچھے دن آئے کھا لیا، نہیں صبر کیا. شکایت نہیں، یہاں سب ہو کے شکایت ہے اللہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری چاہتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی اپنے کو لگتا نہیں دیا کچھ بھی ہے، کیونکہ ہماری ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے، ہماری اکتفا ضرورت پر نہیں ہے. لالچ ہمارے دلوں میں اتنی آ گئی ہے کہ دوسروں کو دیکھ کے ہم ہمیشہ اپنے پاس جتنا ہوتا ہے کسی اور کو دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی ملتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے. اگر بائک ملی ہے تو کار بھی ہوتی تو کتنا اچھا، اگر گھر ملا ہے تو ہمارے پاس بنگلہ ہوتا تو کتنا اچھا. ہماری لالچ کی کوئی حد نہیں ہے. ہم زندگی بھر اللہ کی شکایت کرتے رہتے ہیں، کیا اللہ یہ بھی دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے. جو دیا اس پر شکر نہیں کرتے ہیں. اسی لیے ابلیس نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. لیتے رہیں گے لیتے رہیں گے لیتے رہیں گے، لیکن کبھی شکر نہیں کریں گے. ہمیشہ یہ دیکھیں گے کیا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کیا ہے. خوش کیسے رہے گا بھائی؟ آج آدمی دیکھیے، پہلے زمانے میں تھوڑے میں چل جاتا تھا، آج اتنا رہ کے بھی خوش نہیں آدمی ہے. کیوں نہیں ہے؟ چاہتے ہیں، اس کے ڈریمز بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ٹی وی بہت دیکھتا ہی ہے. یقین مانیے آپ اگر اس پہ پڑھیں گے اور سنیں گے لوگوں کو، ایک مستقل پروگرامنگ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. اپنا لائف سٹائل بڑا ٹی وی دیکھنے کی مصیبت ہے. بیوی کا بھی بھیجا خراب ہو رہا، بچوں کا بھی خراب ہو رہا، باپ کا بھی خراب ہو رہا ہے. ایک ایسی زندگی چاہ رہا ہو کہ ایک دم خوشحال، باغ بگیچہ، گھر گاڑی موٹر، کپڑے پیسہ زیورات، یہ وہ خوش. ہم نے چیزوں کو پانا خوشی کا ذریعہ ہم کو ڈرل کر دیا ہمارے ذہن میں. پھر سب ملنے کے بعد مان پڑا ارے یہ خوشی نہیں ہے، پھر اتنی زندگی اس کے لیے لگایا ہو گئی. سب مل کے بھی تو خوش نہیں نا، سب مل کے بھی خوش نہیں ہو رہا. کیا کرا تو؟ میری اتنی زندگی اتنا مال کمانے میں لگایا، ڈائبٹیز ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بی پی یہ ہو گیا، اب معلوم پڑا اس میں خوشی نہیں ہے. اور جب سب آ گیا، بیوی بچوں کے لیے میں نے کیا، وہ میرے نہیں ہے. ہو خوش، اب کتنا خوش ہوتا ہو جا، اب خون کے آنسو رو. اتنا کمایا، بچہ عیاش ہو گیا، وہ تیرا نہیں ہے. تو ذرا آواز بیٹا ذرا ادھر جا رہا میں بھائی. ابھی کہاں جا رہا؟ پکنک کے لیے جا رہا. ابھی اور ذرا ایک بات تو سن. کتنی بار سنوں تمہاری بات؟ آ کے بات کروں گا، واٹس ایپ پہ بھیج دو مجھ کو جو بھی بولنا ہو. ہے نا؟ بیوی کتنا ساتھ دے گی. تم نے سب کی، لیکن ایک چیز نہیں کی ہے. کیا؟ مجھ کو وہ زیور نہیں دیا. بہت کیے تم، لیکن ایک چیز رہے گی تمہارے سے. کیا خوش رہے گا یہ؟ کیونکہ یہ بھی اللہ کے بارے میں ایسے ہی تھا. دنیا 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 دنیا، اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے سارے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے بھائی. تو نے ذہن ان کا بنایا نہیں نا آخرت والا. تو نے ان کا ذہن آخرت والا نہیں، دنیا والا بنایا. لہذا جب تو ان کی دنیا میں رکاوٹ بن رہا ہے، اب تیری کوئی قیمت نہیں. کونے میں بیٹھے رہو، تم کچھ کام کے نہیں رہے. ابھی دستخط کے بھی کام کی نہیں رہے. تم دے دیے سب، اب تم کونے میں بیٹھو، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے. لہذا اولاد، جب ماں باپ اس کو دنیا پرست بنائیں، دنیا ملنے کے بعد اولاد پہلے ماں باپ کو بھولتی ہے. تم نے اس کو اللہ کو یاد کرنے والا نہیں بنایا، وہ تم کو یاد کرے گا. کوئی حیثیت ہے تمہاری؟ جو اللہ کو یاد نہ رکھے، اس کے نزدیک تمہاری کیا قیمت ہے؟ سوچئے. اللہ کا نہیں ہو سکا، وہ تیرا ہوگا. ہاں اگر اللہ کا ہوتا،
اللہ اس کو تیرا بناتا. ماں باپ کی قدر بڑھاپے میں کرنے کے لیے کیا بیس ہے بتائیے؟ دین کے سوا اور کوئی چیز ہے؟ یہ دین ہے جو اولاد کو بتاتا نہیں کیسے بھی ہو چڑ کرتے لیکن میرے ماں باپ ہیں. بوڑھے ہو گئے پیشاب پاخانہ بستر میں کرتے ہیں لیکن میرے ماں باپ ہیں. بہت بلارا دواخانے کا میرے ماں باپ ہیں. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے مجھ کو حکم دیا ان کا خیال رکھنے کا. میرا دین مجھ کو یہ سکھاتا ہے, میرے نبی کا حکم ہے ماں باپ سے بدسلوکی نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ ہمارے نبی بتایا بھائی, اللہ نے بتایا وقر ماں باپ کے لیے کیا کر فلا تقل لهما اف. میرے نبی نے بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دنیا میں سزا ملتی ہے, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور بغی زنا یا بغاوت. میں نہیں کر سکتا ان کے ساتھ بدسلوکی. دین نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم دنیا بھر رہے ہیں ان کے ذہن میں. بیٹا بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ ڈاکٹر, انجینئر. اچھی بات ہے. ایکسٹرا کلاس, یہ کورس وہ کورس, پڑھ لکھ, اتنا پیکیج, دیکھ وہ کیسا بن رہا, تو بھی بن ویسا. چچا زاد بھائی دیکھ کیسا بن رہا, وہ کہاں پہنچ گیا, امریکہ میں رہتا ہوں, اس کے ہاتھ کے نیچے اتنے لوگ ہیں, اس کے ہاتھ کے نیچے اس کے ماتحت کتنے ہیں. وہ اللہ کے ماتحت ہے کیا؟ نہیں. کیا ہے؟ ہم بچوں کا بھیجا خراب کر دے رہے ہیں. بچپن سے ان کو ہم دنیا پرست بنا رہے ہیں. ایجوکیشن سسٹم ہمارا پورا ویسے ہی ہے. دنیا 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 دنیا. اتنا کورس کرنے کے بعد اس کو دنیا ملے گی, یہ ملے گا, پروموشن ہوگا. اس کے ذہن میں ایمان, دین, دینی تعلیم. مکتب میں جا بیٹا. باپ دنیا کی پڑھائی کے لیے اتنا فیس, اتنا خرچ, اتنا وقت, اتنی محنت, اتنا دھیان, اسکول کے ٹیچر کے جوتے کھانا, ڈانٹ دے اگر کیا بچے کا آپ کا, آپ ایسا بچہ آپ کا ایسا کیا, آپ گھر پہ پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے, یہ مارکس اس سر کیا ہے آپ؟ ہاں سر اب ایک موقع دیجیے. اور مولوی مسجد کا بلائے, آپ کا بچہ آ رہا نہیں ہفتے سے اور بہت شرارت کر رہا, دیکھو جب بھی آتا یہاں پہ ایسا کرتا اور پڑھ رہا نہیں, گھر پہ پڑھائے, آپ کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں ہم؟ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کو کیوں تنخواہ مل رہی؟ اتنی تنخواہ دے رہے ہیں ہم لوگ, چندہ دے رہے مسجد کا, آپ کو اتنا دے رہے ہم لوگ, ایکسٹرا بھی دے رہے آپ کو عید کے دن. کیا کر رہے کیا آپ؟ ہماری ذمہ داری ہے, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن وہاں بچے کا امتحان ہے, بیٹا دیکھ جیک اینڈ جل پڑھ. بلکہ بچے کو اسکول میں ایڈمیشن سے پہلے ٹریننگ گھر میں ہو رہی ہے. باپ بھی رات کو جاگ کے پڑھا رہا اس کو, ماں بھی اس کو پڑھا رہی. اسکول کے ایڈمیشن کے لیے لائن لگا رہے ہیں کئی دنوں تک. کیوں؟ جنت میں جانے والا ہے یہ, جنت میں لے جائے گی یہ ایجوکیشن. ہم اس کی مخالف نہیں ہیں, لیکن اس کے لیے کتنا, اور دین نہیں. کیوں؟ ہم دنیا پرست ہیں بھائی. ہم قسم کھا کے بھی بولے نہیں جی ہم نہیں ہیں ایسے. تیرا عمل بتا رہا نا, تیرا عمل بتا رہا ہے, تیری زندگی بتا رہی ہے. تو جس گاڑی میں بیٹھا ہے وہ تیرا ڈیسٹینیشن بتا رہا, تو کتنا بھی قسم کھا کے بولے نہیں میں وہاں نہیں جانا چاہ رہا, تو تیری گاڑی بتا رہی تو کہاں جا رہا, تو بیٹھا اس گاڑی میں. دنیا ہماری زندگی بتا رہی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. انسان کی اوقات اس کے مطلوب سے معلوم پڑتی ہے. اس کا لیول کیا ہے, یہ چاہتا کیا ہے, اس کو چاہیے کیا. اگر ایک آدمی کا کوئی کسٹمر ٹوٹ جائے نماز کی وجہ سے, خوشی ہوتی کہ غم ہوتی ہے؟ اور کسٹمر کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے, خوشی ہوتی کہ غم ہوتی؟ بتائیے. یہ ہمارا امتحان ہے. ایک آدمی ہے بزنس کے لیے کوئی ڈیل چل رہی ہے, اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دی ہے, اور نماز کو آیا تھا, کوئی کسٹمر آگے چلا گیا, غم کہاں ہوتا؟ زیادہ غم, چلو ٹھیک ہے دونوں میں غم ہوتا, بہت نیک بھائی, زیادہ غم کہاں ہوتا؟ وہ تیرا امتحان ہے. کسی اور کو تیرے اوپر جج بنانے کی ضرورت ہے. بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ انسان اپنے اوپر خود ہی نگراں ہے, بصیرہ, اس کی خود جانتا اپنے آپ کو, اس کو کسی اور کو گواہ بنانے کی ضرورت ہے اس کے اوپر. چاہے کتنے بھی ایکسکیوز پیش کرے, وہ خود دل میں جانتا ہے
میں کلپرٹ ہوں، میں غلط ہوں، ہم اپنا جج خود ہیں. لہذا دنیا کے پیچھے دوڑ کے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. دنیا میں ترقی کیجیے، دنیا چھوڑ کے پہاڑ پہ جا کے بیٹھنا اسلام نہیں سکھاتا ہے. لیکن ایک آدمی جس کو جہاں رکھنا ہے وہیں رکھے. آدمی ٹوپی کو سر پہ رکھتا ہے، جوتی کو پاؤں میں. کوئی آدمی جوتیوں کو سر پہ رکھ لے، لوگ بولیں گے آدمی پاگل تو نہیں ہوا ہے. بہت مہنگے بھائی، چلے گا؟ کتنے بھی مہنگے رہنے دے، سونے کی بھی رہے نا، وہ پاؤں میں پہننے کا ہے بھائی، سر پہ رکھنے کی نہیں ہے. اور ٹوپی کتنی بھی سستی ہو، ہاں چوراہے سے خریدی ہے، مسجد کے باہر بیٹھا تھا ایک آدمی، وہ سر پہ رکھتے اس کو. جوتے مہنگے کہ ٹوپی مہنگی؟ یقین سے بولیے آپ، جتنے لوگوں کے جوتے اور ٹوپیاں ہیں، قیمت زیادہ کس کی ہے؟ جوتوں کی. مہنگے وہ ہیں لیکن شرف اور عزت کے لائق ٹوپی. دین سیدھا سادہ ہے. دین کی قیمت، آخرت کی قیمت، اس کا مقام اونچا ہے. دنیا کتنی بھی مہنگی رہنے دو، کتنی بھی محنت سے آئی ہو، جوتا ہے وہ. یہ اگر ہماری سمجھ میں آ گیا تو یہاں سے دروازہ سمجھ لو کھلا. نہیں آیا تو پھر جوتے سر پہ رکھنے ہی کی ہماری اوقات ہے. وہ آدمی اللہ کے نزدیک کبھی عزت نہیں پا سکتا ہے جو اللہ کو کھو کے دنیا پائے. جس کی نگاہ میں اللہ سب سے زیادہ اہم نہ ہو، آخرت سب سے زیادہ مطلوب نہ ہو، وہ اللہ کے پاس جگہ نہیں پا سکتا ہے، وہ اللہ کے پاس عزت نہیں پا سکتا ہے. جس کی نگاہ میں دنیا کی عزت، دنیا کا مقام آخرت کے مقابلے میں زیادہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک کبھی بڑا مقام نہیں پا سکتا ہے. جو دنیا کو آخرت کے لیے قربان کرنے کی بجائے آخرت کو، دین کو، اعمال کو، بلکہ ایمان کو دنیا کے لیے قربان کر دے، ایسا آدمی اللہ کا قرب کبھی نہیں پا سکتا ہے. وہ جنت پانے لائق نہیں ہے، وہ جنت پانے لائق نہیں. دنیا میں آپ دیکھیں کتنا سٹرگل آدمی کو کرنا پڑتا ہے دنیا کو پانے کے لیے، کتنا کھونا پڑتا ہے اس کو کھونا پڑتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آخرت ہم کو بغیر کچھ کھوئے ملے، بغیر کسی قربانی کی مل جائے. ہم یہاں بھی موج مستی میں رہیں، حلال و حرام ایک کر لے اور ہم کو آخرت بھی مل جائے، نہیں ہو سکتا ہے. ہم اللہ کے حکموں کو توڑیں، عبادات کو برباد کریں اور آخرت ہم کو مل جائے، اللہ ہم کو مل جائے، اللہ ہمارا ہو جائے، اس لیے کہ ہمارا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں ہے. الیکشن کا جب موقع آتا ہے تو ہمارا نام مسلمانوں میں ہے، فارم پہ میں مسلم لکھتا ہوں، اس کے لیے میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں. یہ یہودیوں کی مینٹالٹی ہے، یہودیوں کی مینٹالٹی ہے. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اس کے چہیتے ہیں، پیارے ہیں اس کے. تو صرف نسل کی وجہ سے تو پیارا بن جائے گا اللہ کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب کہ کس خاندان کا ہے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے. تو نبی کے خاندان کا بھی اگر ہے، نبی والے اعمال اگر تیرے نہیں ہیں تو کامیاب نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کو ریسیٹ کریں، دیکھیں کہ میری دوڑ کس طرف ہے، میں کس رخ پہ جا رہا ہوں. آدمی گاڑی لے کے جا رہا، اس کو پوچھتا راستہ کہ کون سا راستہ ہے بھائی، وہاں فلاں جگہ جا رہا. غلط آ گئے چچا، آپ یہاں سے نہیں، آپ الٹا آ گئے، آپ کو یو ٹرن مارنا پڑے گا. بھائی پاگل بول کے جاتا آگے نہیں، کیا کرتا؟ واپس یو ٹرن لیتا، واپس آتا آدمی. ہم یو ٹرن لینے کے لیے تیاری نہیں ہے. نہیں انشاءاللہ آگے صحیح ہو جائے گا بول کے آگے جا رہا یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے آدمی کو. کب رجوع کرے گا؟
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے رب کریم سے تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ دنیا میں پڑ گیا تو اللہ کو بھول گیا۔ کتنی نمازیں، کتنے لوگوں کی کتنے دنوں کی نمازیں جا رہی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کتنے دنوں سے چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن اسی انسان کو اگر باس بلائے خاص میٹنگ ہے صبح جلدی آنا پڑے گا، برابر 15 منٹ پہلے پہنچتا ہے۔ اور امام صاحب پوچھیں کیوں نہیں آتے بھائی، کیا کروں نیند ہی نہیں کھلتی۔ لیکن اسی آدمی کو اگر سفر میں جانا ہو، گاڑی کا ٹکٹ بنا ہوا ہے، پلین کا ٹکٹ بنا ہوا ہے، برابر 1 گھنٹہ پہلے پہنچے گا بھائی، 1 گھنٹہ پہلے، اور یہاں 15 منٹ پہلے آنے کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ کیوں ایسا؟ اہمیت زندگی میں نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بولے آپ اتنے بجے آ جاؤ، یہ ڈیل پاس ہو جائے گی اور 15 لاکھ اس میں آپ کا پروفٹ ہے، نہیں پہنچے گا، وہ پیدل جائے گا، اگر گاڑی نہ ملے چل کے جائے گا۔ لیکن مسجد کیوں نہیں؟ انسان کی زندگی مختصر ہے، اور آدمی اس مختصر زندگی کو برباد کر کے ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر رہا، جنت والی ہے، ہمیشہ کی جہنم کا حقدار بن رہا اگر ایمان سے محروم ہو جائے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں، آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کریں۔ آدمی بیٹھ کے پھر ریٹائر ہوتا سوچتا کاش کہ میں نے یہ کیا ہوتا، کاش کہ میں یہ بیوقوفی کیا، اتنا وقت میں نے ویسٹ کیا، بیوی بچوں کے ساتھ میں خوشی کی زندگی گزار سکتا تھا، آج میرے بیوی بچے میرے نہیں، میں نے جو وقت میرا تھا اس کو صحیح خوشی کے ساتھ ان کے لیے، آج وہ میرے سے ناراض ہیں، کیا دیے تم نے ہم کو، ہمارے ساتھ ایک دن نہیں رہتے تھے، تم ہم کو خوشی نہیں دی تم نے، بیٹا تیرے لیے تو کیا، میں کیا فائدہ تمہارا، بولتے ہیں۔ میرے اسکول کے پروگرام میں نہیں آتے تھے، دوا خانے میں میں رہتی تھی نہیں بیٹھتے تھے، کمپنی میں جانا ہے میٹنگ ہے نہیں رکتے تھے میرے لیے، کیا کیے تم ہمارے لیے لمحات میں، خوشی اور غم کے لمحات میں ہمارے ساتھ میں نہیں رہے تم، ارے میں تمہارے لیے تو کیا فائدہ ایسے کرنے کا، ہم کو تم چاہیے تھا۔ کب یاد آتا؟ بڑھاپے میں، کاش کہ میں نے ان کو اپنا بنایا ہوتا، اپنے اوقات ان کو دیے ہوئے تھے۔ میں یہ سمجھتا رہا پیسہ میرے پاس ہے تو سب ہے، پیسے سے سب خوش ہوں گے، کوئی بھی خوش نہیں ہوتا۔ پیسے نے میرے گھر کو برباد کر دیا، جس پیسے کے لیے اپنی زندگی میں نے برباد کی، اس پیسے نے میرے گھر کو برباد کر دیا۔ کتنے گھر پیسے سے برباد ہوتے ہیں۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، پیسہ زندگی نہیں دے سکتا، جوانی واپس نہیں لے سکتا، صحت اور عافیت پیسہ نہیں دے سکتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کی فیس دے سکتا ہے، وہ بھی شفا اللہ دیتا، پیسے ڈاکٹر لیتا۔ شفا کون دیتا؟ لا شفا الا شفاؤک، ہم کیا پڑھتے ہیں دعا، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں۔ ڈاکٹر علاج کرتا، شفا اللہ دیتا، پیسے ڈاکٹر لیتا، اللہ نہیں۔ آپ ڈاکٹر کو اس کی فیس دے سکتے، آپ کو صحت نہیں دے سکتا ہے، اس کی ایک حد ہے۔ تو یہ مال کی عاجزی ہے۔ مال آپ کی قبر میں نہیں آئے گا، آیا نہیں آیا۔ ڈالنے والے زیادہ سے زیادہ کیا کرتے؟ جلیبی رکھتے قبر پہ۔ مال جیب کا نکال کے لیں گے، کیا مجال ہے کہ بائی مسٹیک کسی کا مال قبر میں گیا ہو۔ دفن کرنے والے کا بھی گرا تو مٹی مت ڈالو، اتر کے پیسے نکال کے لے گا، بھلے ہی وہ 100 کا نوٹ ہو۔ سب کرو کہ ارے بھائی پیسے، دیکھو اس کے پیسے، کوئی یہ نہیں کہے کہ اس کو نکالو، نہیں۔ مرنے والے کو دفن کیا جاتا ہے، پیسہ اگر گرا وہ اٹھا کے برابر جیب میں رکھے گا۔ کوئی دفن کرنے والے کو پیسہ نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاث، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، قبر سے واپس لوٹ آتی ہیں، اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ فرماتے ہیں یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، میت کے ساتھ اس کے گھر والے جاتے، اس کا مال جاتا اور اس کے اعمال جاتے ہیں، لیکن فرمایا فیرجع اہلہ ومالہ
اس کے گھر والے، اس کا مال واپس لوٹ آتے ہیں، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ دیکھیے آدمی مر گیا، اس کے بیٹے، دور ہے بھائی قبرستان، کیا کرنا؟ گاڑی میں جائیں گے، یہاں سے وہاں تک گاڑی میں جائیں گے، وہاں سے پھر 4 قدم چلیں گے، علاقوں میں ایسا بھی رہتا۔ گاڑی کس کی؟ اس کی ٹویوٹا، اس کی گاڑی قبرستان تک جاتی ہے، لیکن وہ گاڑی اس کو لے کے نہیں آتی، گاڑی اس کو چھوڑ کے آتی۔ اس کی گاڑی میں، اس کی بس میں، اس کی ایمبولنس میں، اس کی ٹرک میں، اس کی گاڑی میں جنازہ گیا، اس کو وہاں چھوڑے، گاڑی واپس آ گئی، اس کی غلام واپس آ گئے، اور وہ قبر میں رہا، اس کا عمل اس کے ساتھ میں باقی ہے۔ گھر والے بھی آ گئے، کھڑے ہوتے قبر پہ سب لوگ، ایک دوسرے کو دیکھتے کون پہلے ہلتا۔ دیکھیے میں پہلے نہیں، کوئی تو ہوتا ہے جو بولتا اب سبھی نہیں ہلے تو کیسا ہوتا، کون تو کرنا پڑتا، ہمت کر کے وہ پہلے پلٹتا۔ اس کو دیکھ کے سب ایسے جیسے وہ ایک خاموش حکم ہے، چلو لوٹو واپس، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے کیا؟ یہ باغ ہے کیا؟ قبرستان ہے، چلو واپس گھر کو۔ سب لوگ وہ لوٹ جاتے ہیں، اکیلا وہ رہتا۔ کچھ دیر ایک دم قریبی لوگ رہتے ہیں، بیٹا تھا، بہت محبت تھی، بھائی ہے، بہت محبت، روزانہ ریٹائر ہونے کے بعد کچھ دوست تھے، چائے پیتے تھے رات میں، روزانہ بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، کچھ بہت محبت والے، دیر تک رکتے ہیں۔ لیکن کچھ کوئی پیچھے سے پیٹھ پہ ہاتھ رکھتا، چلو بھائی کب تک رکیں گے، چلو چلو دھوپ بہت ہے، چلو۔ وہ بھی پھر ہاتھ جھاڑ کے نکل جاتا، پھر وہ اکیلا رہ جاتا، اکیلا رہ جاتا ہے۔ اب تو ہے اور تیرے اعمال ہیں، ہم فرشتوں کا جواب ہم نہیں دے سکتے، عذاب قبر سے ہم تجھ کو نہیں بچا سکتے، دنیا میں کچھ ہوتا ہم آ جاتے ہیں، اب کچھ نہیں کر سکتے۔ اب تو ہے، تیری قبر ہے، تو ہے، تیرا عمل ہے، اور کچھ نہیں۔ کیا فائدہ ایسے مال کا جو ایسے سچویشن میں، اتنے سیریس سچویشن میں کام نہیں آ رہا، اس کے لیے اپنی زندگی برباد کرنا، اتنی قیمتی زندگی جس کے ہر دن کو آدمی ایمان و عمل سے بھر سکتا ہے۔ آپ سوچئے، غریب ہے، امیر ہے، کیسا بھی ہے، اللہ برابر 24 گھنٹے دے رہا نا اس کو، صبح سے لے کے شام تک ذکر ہے، تلاوت ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، نمازیں ہیں، خیرات ہے، صدقات ہیں، کسی کے دکھ درد میں کام آنا ہے، بچوں کی تربیت ہے، بیوی کی تربیت ہے، کتنے نیک کام ہیں۔ 24 گھنٹے میں کیا نہیں کر سکتا بھائی آدمی، لیکن آدمی ان کاموں کو کرنے کی بجائے دنیا 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 پیچھے رہ کے سال نکل جاتے ہیں۔ جنوری آیا، دسمبر آیا، محرم آیا، آدمی کا سال چلا گیا، ایک سال نکل جا رہا ہے، اور ایک کے پیچھے آپ سوچئے 10 سال پہلے کا، ابھی ایسا لگتا ابھی وقت گیا ہے، یہ زندگی ایسی نکل جائے گی۔ آپ نے اس کو دنیا کے پیچھے کھپایا یا آخرت کے لیے اس کو اپنے صرف کیا، اپنے اعمال کو صحیح کرنے میں اپنے وقت کو لگایا؟ آپ اپنے اوپر غور کریں، ابھی بھی ٹائم ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ابھی بھی آدمی کے پاس وقت باقی ہے، لیکن جب سانس رک جائے گا وقت ختم ہو گیا، جب آدمی کا سانس رک جائے وقت ختم ہو گیا اس کا۔ موت کے آنے سے پہلے آدمی اپنی آخرت کے لیے حساس ہو جائے، اس کی تیاری کے لیے کوشش کرے، یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ لیکن اگر موت آ گئی ایک بار، پھر آدمی اللہ تعالیٰ سے کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، ہم کو واپس دنیا میں لوٹا دے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، اے اللہ ہم کو یقین آ گیا، اب یقین کا کیا فائدہ ہے، اب واپس نہیں جا سکتا ہے۔ اے اللہ ہر دن تیری عبادت میں گزاروں گا، اے اللہ ہر دن صحیح کام کروں گا، اے اللہ ہر دن گناہوں سے بچوں گا، گیا ٹائم، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ایک دن بھی ایسا نہ جائے کہ جس میں اللہ ہم سے ناراض ہو، یہ آدمی کی کامیابی ہے، کامیابی اس کو بولتے ہیں۔
یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ قیامت کے دن جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ایسا خوش ہوگا وہ، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، یہ میری کتاب ہے، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، خوش ایک دم ہو جائے گا، دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کو۔ تو میرے کو یقین تھا بالکل قیامت کا دن آنے والا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا حساب آنے والا ہے، حساب ہونے والا ہے زندگی کا، ایسا آدمی کامیاب ہوگا۔ لیکن نہیں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی نامہ اعمال میں گناہ کیے تھے سب کے سب پائے گا آدمی، قیامت کے دن افسوس کرے گا آدمی، کیا کہے گا؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کیسی کتاب ہے یہ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جب نامہ اعمال دیا جائے گا دیکھے گا ایسے ایسے گناہ اس کے سارے، یہ سمجھا تھا کہ یہ میں خود بھول گیا تھا لیکن اس میں سب لکھا ہوا ہے، جھوٹ، زنا، چوری، خیانت، دھوکہ، حرام کھایا، حرام پیا، شراب، ظلم، سب اس میں ہے۔ کہے گا کیسی کتاب ہے یہ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی بڑی ساری کی ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، کیسی کتاب ہے یہ، ایک کام میرا اس میں چھوڑا ہوا نہیں ہے، سب لکھا ہوا موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیا تھا سب ملے گا اس میں لکھا ہوا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، ایسا تھوڑی نہ ہے کہ یوں ہی لکھ دیا اس کے اندر ہے، تیرے اپنے اعمال ہیں۔ اس دن آدمی ہوش میں آئے گا، لیکن کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے؟ اس لیے آج اپنے نامہ اعمال کو خیر سے بھریں، شر سے نہیں، اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ موت کے وقت پھر فرشتہ اللہ کی طرف سے کہے، اللہ تعالیٰ خود کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرشتہ کہے کہ اے مطمئن روح نکل، ارجعی الی ربک، چل واپس چل تیرے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، ایسے حال میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا، شامل ہو جا میرے بندوں میں، خصوصی بندوں میں، نیک بندوں میں، وادخلی جنتی، اور چل داخل ہو جا میری جنت میں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں دلیل ہے کہ آدمی کی روح مرتے ہی جنت میں جاتی ہے، گویا کہ جنت اور نیک بندے میں درمیان میں صرف موت حائل ہے، مرا جنت۔ اور بھی کئی دلیلیں ہیں اس کی، کتاب الروح میں ابن قیم نے ذکر کیا، اور بھی کتابوں میں علماء نے، شیخ الالبانی بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ مومن کی روح جو ہے یہ جنت میں ہوتی ہے۔ تو آپ غور کریں کہ موت جنت، کیوں دنیا کے پیچھے کھپائے بھائی زندگی انسان، کیوں جہنمی بنے، اور اگر نہیں تو موت فوراً جہنم۔ اسی لیے ایک روایت میں جس کو غالباً امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور صحیح میں شیخ الالبانی نے ذکر کیا ہے اس کو، کہ ایک آدمی جب مر کے دنیا سے جاتا ہے، مومن بندے جو ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی روحیں اس سے ملاقات کرتی ہیں، ملتے ہیں، پوچھتے ہیں اس سے فلانا کہاں ہے، وہ تو اس کی تو موت ہو گئی، تو موت ہو گئی اس کی، لیکن یہاں تو آیا نہیں، شاید ہاویہ میں چلا گیا۔ تو ان کو یعنی جیسی جاتا ہے یہاں سے، وہ اللہ کی نعمتیں اس کے لیے شروع ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں دیکھو تھکا آ رہا آیا، چھوڑو اس کو، کیوں اتنا پوچھ رہے، کیوں پریشان کر رہے اتنا، روحیں بولتی اس طرح سے، تھکا ہارا آیا ہے، دنیا سے آیا ہے، اس کو چھوڑ دو، تھوڑا اس کو راحت مل جائے۔ تو مومن بندہ اس طرح سے دنیا سے جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے اس کو، یہاں کے فتنے فساد، یہاں کے جھوٹ مکر و فریب، یہاں کے آزمائشیں، یہ شیطان، نفس، گناہ والا ماحول، وہ ساری چیز، بس سڑی ہوئی دنیا، دائیں بس چھوڑ کے نکلو یہاں سے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، وہ ایسا لگتا ہے اس کو قید خانے میں سے باہر نکلا، بھائی اب مزہ آ گیا، چلو نکلے باہر،
خوش ہو جاتا ہو، دنیا سے نکل کے آخرت میں جاتا ہے اور راحت اس کو ملتی ہے. ایسی زندگی چاہیے، یا پھر یہاں کی راحت سے نکل کے پھر چل زقوم، چل حمیم، چل جہنم کی آگ جھلسا دینے والی وہ زندگی چاہیے؟ آدمی کو خود انتخاب کرنا ہے. وہ اللہ کے لیے جی رہا ہے، دنیا کے لیے جی رہا ہے، اس کو خود فیصلہ کرنا ہے. ہمارا فیصلہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، ہم کو کرنا ہے. کل یعمل علی شاکلتہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک اپنی سوچ کے حساب سے چلتا ہے، اس کا فیصلہ اس کو کرنا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا تیرا فیصلہ. اور تو دوسروں پہ ڈھکیل دے، یہ بیوی بچے ان کی وجہ سے اللہ میں دنیا دار بنا، تو اس کو عقل دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ تو خود بھی برباد ہوا، ان کو بھی برباد کیا. تو ان کو ذمہ دار بنا کے اپنی زندگی کی بربادی کا ان پر ٹھپا نہیں رکھ سکتا ہے. تو نے جو غلط کیا ہے اس کا ذمہ دار تو ہے. ہر آدمی سے اس کے اعمال کا محاسبہ ہوگا. لہٰذا اس کی تیاری کریں. بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین، میں سمجھتا وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنائیں، اور دنیا کے پیچھے دیوانہ وار دوڑنے کی بجائے دنیا میں لگیں، ہم ذمہ داریاں پوری کریں. لیکن اس سے بڑی ذمہ داری آخرت کی، اس سے بڑی ذمہ داری دین کی، اس سے بڑی ذمہ داری اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنے کی، اس ذمہ داری کو برباد کر کے دنیا کے پیچھے نہ لگیں. دنیا کو اپنا رب نہ بنائیں، دنیا کو اپنا مالک نہ بنائیں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی کا مال اس کی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اس کی مالک بن جاتی ہیں. اس کی جائیداد، اس کی دکان، اس کی پراپرٹی، اس کا پیسہ اس کا مالک بن جاتا ہے. ایسا نہ ہونے دیں. ہمارا مالک اللہ ہے، اور یہ ہماری ملکیت ہے، یہ ہماری ملکیت ہے. اپنی ملکیت کو اپنا مالک نہ بنائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آخرت کے لیے کوشش کرنے والا بنائیں. دنیا ختم ہونے والی ہے، ہم ختم ہونے والے ہیں، موت سب کو آنے والی ہے. آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. آخرت کی زندگی کے لیے کوشش کرنے والا ہم سب کو بنائیں. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.